بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گھوڑے کی قربانی کرنا، کیا گھوڑے کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے آج کل کے دور میں کچھ لوگ اس کو مردہ سنت بتا کے گھوڑے کی قربانیاں شروع کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے تو جواب دینا پھر فرض ہے کہ کیا گھوڑے کی قربانی کی جا سکتی ہے یا پھر نہیں کی جا سکتی۔ سب سے پہلے گھوڑے کی قربانی کرنے سے پہلے جو ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑے کا حکم جانا جائے کہ گھوڑا حلال ہے یا پھر حلال نہیں ہے۔ جب اس بات کو جان لیں گے اس کے بعد گھوڑے کی قربانی کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ گھوڑے کی جو حلت و حرمت ہے اس کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے۔ احناف جو ہیں وہ اس کو حرام بتاتے ہیں، جبکہ باقی جو علماء ہیں وہ اس کو حلال بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے یہ ایک حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے۔ دلیل میں سب سے پہلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سے مسلم کے اندر 1941 اور صحیح بخاری کے اندر 4219 نمبر، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کے دن جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کے گوشت سے منع فرما دیا۔ وَآذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، اور نبی علیہ السلام نے گھوڑے کی گوشت کی اجازت دی۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ بخاری کے اندر 3982 اور مسلم کے اندر 1941۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے کو نہر کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ یہ دوسری روایت ہے۔ اسی طرح تیسری روایت ہے دارقطنی کے اندر اور بہقی کے اندر، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام نووی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے سفر کیا، ہم نے گھوڑے کو نہر کیا، اس کا گوشت بھی کھایا اور اس کی مؤنث ہوتی ہے اس کا دودھ بھی پیا۔ تو اس سے صاف طور پہ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ گھوڑا جو ہے یہ حلال ہے اور گھوڑا کھایا جا سکتا ہے۔ اب جو گھوڑے کو حرام بتاتے ہیں تو وہ کس بات سے گھوڑے کو حرام بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے۔ منسوخ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ منسوخ ہونے کی دلیل سنن ابی داود کے اندر ایک حدیث ہے، وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک روایت گھوڑے کی حرمت کے اوپر ابن ماجہ کے اندر ایک مشکات کے اندر ہے، وہ بھی سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہے، چونکہ یہ جو روایات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایات ہیں۔ تو ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھوڑا جو ہے یہ حلال ہے، یہ پاک ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے۔ باقی رہا حرمت کا واقعہ، تو نبی علیہ السلام نے چونکہ خیبر کے موقع پر دوسرے جو جانور تھے، گدھے تھے، اسی طرح خچر تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے گوشت سے منع فرما دیا، جبکہ گھوڑے کے گوشت کی نبی علیہ السلام نے اجازت باقی رکھی۔ اب جو گھوڑے کی منسوخیت ہے حرمت کے حوالے سے، ایسی کوئی بھی صریح دلیل نہیں ملتی جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ بعد میں نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا تھا۔ اب یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ والی جو روایت ہے یہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور گھوڑے کا گوشت کھایا اور گھوڑے کا دودھ پیا۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات کر رہے ہیں، بعد میں بات کر رہے ہیں زمانے کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی حرمت کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوتی تو پھر وہ اس کی حرمت کا تذکرہ ضرور کرتے۔ تو بہرحال اب اس حوالے سے احناف جو ہیں وہ حرام کہتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے گوشت کو مکروہ سمجھتے تھے، گھوڑا کھانے کو مکروہ سمجھتے تھے۔
اس کی دلیل کیا تھی؟ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھوڑے، خچر اور گدھے ہم نے اسی وجہ سے پیدا کیے ہیں، لترکبوها تمہاری سواری کے لیے، وزینہ اور تمہاری زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں کھانے کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ان کو کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے، چونکہ حدیث کے اندر ہے کھانا اور اس آیت کے اندر کھانے کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ مکروہ ہے۔ اب جبکہ بات یہ ہے کہ سواری تو ان کی جا سکتی ہے، سواری کرنے کی تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کھانے کے حوالے سے جب احادیث وارد ہو گئی ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ گھوڑا حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ رہی بات قربانی کے حوالے سے کہ قربانی گھوڑے کی کرنی چاہیے یا پھر نہیں کرنی چاہیے، تو گھوڑے کی جو قربانی ہے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ گھوڑا حلال تو ہے، تو قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ بھی ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مرغی حلال ہے، مرغی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی سارے جانور ہیں جو حلال ہیں لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی قربانی جو ہے ثابت نہیں ہے، اور جن جانوروں کی قربانی ثابت ہے ان میں گھوڑے کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے صحیح بات یہ ہے کہ وہ جن جانوروں کا تذکرہ موجود ہے ان کی قربانی جو ہے جائز ہے، اور گھوڑے کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔